اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے لے کر 176 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پاک چیزیں میرے بندوں میں نے تمہیں دی ہے ان کو کھاؤ، ان کو پیو، ان کو کھانے میں تمہارے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 167 میں ہم نے پڑھا کہ شیطان ہمیں خود ساختہ حلال حرام کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہے انہیں کہتا ہے ان کو حرام کر دو، اور جو حرام ہے انہیں کہتا ہے ان کو حلال کر دو، یعنی کہ جہالت کو فالو کرو۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پاک اور حلال چیزیں میرے بندوں میں نے تمہیں دی ہے ان کو استعمال کرو، ان کو یوز کرو، ان کو کھاؤ۔ کہ کھانا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہماری جو باڈی ہے اس کو غذا ملے، اس کو جو ہے نیوٹریشنز ملے اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو یہ بھی جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی ایک عبادت ہی کا جو ہے وہ اسی کی شکل ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا ہمیں صرف خیال کرنا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں ایک تو وہ پاک ہو اور دوسرا وہ حلال ہو۔ پاک سے مراد یہ ہے کہ اس میں نجاست کوئی نہ ہو، یعنی گندگی کوئی نہ ہو، صاف چیز ہو، اور حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسی حلال ہو، یعنی بذات خود وہ چیز حلال ہو، اور دوسرا وہ حلال کمائی سے ہو، یعنی حرام کی کمائی سے نہ ہو۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 1015۔ نبی علیہ السلام نے اس روایت میں ایک شخص کا نقشہ کھینچا ہے، ایک ایسا شخص ہے، ایک فرضی نقشہ کھینچا ہے نبی علیہ السلام نے کہ ایک ایسا شخص ہے جو طویل سفر سے آیا ہے۔ اب ذرا آپ لوگ غور سے سنیے گا، وہ طویل سفر سے آیا ہے، اس کے بال پراگاندہ ہیں اور اس کا جسم غبار آلود ہے، اور اس حالت میں وہ اپنے رب کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو جو غذا ملی ہے وہ حرام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو۔ اب ذرا امیجن کریں ذرا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اتنے طویل سفر سے آیا ہے، تھکاوٹ ہے اس پہ، اس کی حالت جو ہے وہ اس کے بال پراگاندہ ہوئے میں ہے، چہرہ غبار آلود ہے، اس حالت میں وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، یعنی اتنی طویل سفر سے وہ آیا ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کو لباس جو ہے وہ حرام کا ملا ہے، اس کو غذا جو ہے وہ حرام کی ملی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال لقمے جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بڑے غور سے دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کے لقمے کھلا، اے ہمارے رب پاک ہماری رزق کو حلال کر دے، ہمارے کھانے کو، ہمارے پینے کو، ہمارے اوڑھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے ہر کام کو حلال کر دے۔ اور بے شک اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چیزوں کو آپ کے لیے ایسے سیٹل کرنا شروع کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری چاہت ہو، ہماری خواہش ہو کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمارا جو رزق ہے وہ حلال کا ہو، یہ تب ہوگا۔ یہ کہ بس سوکھی مکھی دعا کریں اور بس ویسے ہی بیٹھے کہہ دیں کہ یا اللہ ہمارا رزق حلال کر دے اور دل میں خواہش نہ ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور پریکٹیکل سٹیپس بھی ہونے چاہیے ہمارے۔ اور جو اس آیت میں آیا ہے نا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کہ اللہ ہی کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے قدردان بنو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، ہمیں کان دے رکھے ہیں، ہمیں زبان دے رکھی ہے جس سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو، ہر قسم کا ٹیسٹ ہم فیل کر سکتے ہیں۔ سپوز آپ یہ امیجن کریں یہی ہمارے اندر سے چلا جائے تو ہم کیسا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا میٹھا کھا رہے ہیں، کھٹا کھا رہے ہیں، نمکین کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، دل، دماغ، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی قدردانی کرو۔ اب قدردانی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا شکر، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم سمجھتے ہیں ایک تسبیح پکڑو جی اللہ کا شکر ادا کر دیا، ہم نے اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہے اللہ نے جو نعمت آپ کو دے رکھی ہے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یوز کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے جو ہے نا یہ بات سمجھاتی ہوں کہ میں سپوز اپنی ایک فرینڈ کو کوئی ڈریس گفٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اب ڈریس ان کو میں نے گفٹ کیا ہے کہ آپ اس کو سلوائیے گا، اس کو پہنیے گا۔
اب کچھ عرصے بعد میں گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ ڈسٹنگ والا وہ بنا لیا، پوچا بنا لیا، وہ اس سے ڈسٹنگ کر رہی ہیں اسی کپڑے سے، ٹھیک ہے. تو اب میرا تو دل دکھے گا، یا کوئی بھی ایسا گفٹ کسی کو دے گا تو اس کا تو دل دکھے گا کہ میں نے تو آپ کو یہ اس نیت سے دیا تھا کہ آپ اس کو سلوائیے گا، اس کو پہنیے گا، جیسے کسی فنکشن میں پہنے. جیسے ہوتا ہے کچھ ڈریسز ہمارے فنکشنز کے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے عام اپنے جو ہم گھریلو جو لائف میں پہنے ہوتے ہیں، گھر میں پہنے ہوتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میں نے تو کہا تھا کہ آپ کو میں نے اس سینس بھی دیا تھا کہ آپ اس کو کسی فنکشن میں پہنتی ہیں، کہیں کسی کے گھر جاتی تو اس کو پہنتی تاکہ اس کا حق ادا ہوتا. تو آپ نے تو اس کا حق نہیں ادا کیا. اب اگلی بار میرا دل ہی نہیں کرے گا کہ ایسے بندے کو کوئی گفٹ کروں، کیونکہ میرے دل میں تو آ گیا نا وہ ایک کھٹاس آ گئی، آلدو کہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو اپنا جو عمل وہ پھر بھی اچھا ہی رکھنا ہے، ہمیشہ بہترین عمل رکھنا ہے، اگلے کے مطابق نہیں ہمیں چلنا. ہمیں اپنا جو حق ہے، جو ہماری سائڈ ہے، وہ ہمیں کلیئر ہی رکھنی ہے. لیکن پھر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں آتا ہے کہ یار اس نے میری چیز کی قدر نہیں کی. تو جب اللہ جل شانہ ہمیں جو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان کو اس ذات کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں یوز کریں گے تو اللہ بھی تو ناراض ہوگا نا. کہ اس کو میں نے آنکھ دیے تھے کہ ان سے حرام چیزیں نہ دیکھو اور اس نے حرام چیزیں دیکھنا شروع کر دی. اس کو میں نے کان دیے تھے کہ اس سے حرام چیزوں کو نہ سنو، اس نے وہ سننے شروع کر دیے. جیسے اس ذات نے مجھے دل دیا ہے کہ میں اس دل میں اسی کو یاد کروں، میرے دل میں اللہ کی یاد ہو اور میں اپنے دل میں اور چیزیں بسا لوں. اسی طرح اس نے دماغ دیا ہے کہ اس سے میں سوچوں اللہ کے دین کو کیسے میں جو ہے وہ تقویت دے سکتی ہوں، اللہ کے دین کی کیسے مدد کر سکتی ہوں. اب دماغ میں اور چیزیں لانی شروع کر دوں، مجھے دنیا کا کہ یہ فائدہ کہاں سے ہوگا، یا میں اور شیطانی کام جو ہے وہ میرے دماغ میں آنے شروع ہو جائے. اسی طرح ہاتھ دیے کہ ہاتھوں سے میں کسی کی مدد کروں، میں اس سے کوئی اچھا کام لوں نا، کوئی پازیٹیو کام لوں، اس کے بجائے میں اس سے سارے الٹے سیدھے کام لینا شروع کر دوں. پاؤں دیے ہیں کہ کوئی نیکی کی طرف جائیں، میرے پاؤں جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف بڑھیں، اور اس کے بجائے میں اپنے پاؤں سے جو ہے وہ غلط کام لینا شروع کر دوں. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ اللہ کی ناقدری ہوگی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اصل قدردانی اللہ کی یہ ہے، اصل اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے. شکر کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دے رکھی ہے، ایچ اینڈ ایوری نعمت جو بھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، وقت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، ذہانت میں، قابلیت میں، مال میں، صلاحیت میں، کسی بھی چیز میں اللہ نے ہمیں اگر کچھ دے رکھا ہے تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں. مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں، اولاد کو اللہ کی راہ میں لگائیں. یہ ہے اصل قدردانی. ورنہ شکر کی تسبیح جتنی مرضی پڑھ لیں، یہ شکر نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا شکر یہی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو اسی کی راہ میں لگا دو. تو پھر ایسے بندے کو جو ہے وہ پھر اللہ نوازتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل سے سمجھایا کہ اگر یہی کیس ایسا ہوتا کہ میں نے اپنی جو فرینڈ تھی ان کو گفٹ دیا تھا، ان کو میں دیکھتی انہوں نے کسی فنکشن میں پہنا ہوتا تو میں دل میں میرے آتا اگلی بار بھی اس کو ایسا ہی دوں گی. دیکھو اس نے کتنی قدر کی ہے میری چیز کی، اس نے صحیح جو ہے نا اس چیز کو سمجھا کہ یہ ڈریس اس جگہ پہننے کا تھا، اس کو یہ دینے لائق ہے چیز. تو یہ جو ہے نا یہ مثال جو ہے اس سے ہم بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو بدلنا ہے ہمیں، اور اپنی صلاحیتوں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگانا ہے. یہ نہ کہ خود ساختہ کہ میرا جو دل چاہ رہا ہے یا میری جو مرضی ہے میں اس کو اس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلوں گی. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اللہ جل شانہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے بندوں تم پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں. سب سے پہلے آ رہا ہے تم پر مردار حرام ہے، یعنی جو جانور مر جائے، جس کے وہ ذبح نہ کیا جائے، وہ جانور جو ہے وہ تم پر حرام ہے. چاہے وہ گر کے مرے، چاہے اسے کوئی جانور سینگ مار دے، چاہے کوئی چیز اسے لگ جائے، کوئی بھی کسی بھی طرح سے اس کی ڈیتھ ہو جائے، یعنی کہ ذبح کیے بغیر اس جانور کی ڈیتھ ہو جائے، وہ تم پر حرام ہے. وہ جو ہے وہ میتۃ کی جو ہے کیٹیگری میں چلا گیا. اسی طرح تم پر خون حرام ہے. کون سا خون حرام ہے؟ جب ہم جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہ جو سٹارٹ میں ایک دم سے وہ فوارہ سا نہیں نکلتا، بہت ایک تیز سا جو خون نکلتا ہے جلدی سے، سب سے پہلے جیسے ہم جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہ خون جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ پینا حرام ہے. ٹھیک ہے، میک شور کہ اس کو پینا حرام ہے. یہ نہیں کہ مطلب وہ ویسے حرام ہے، اس کو یعنی کہ اس کو انٹیک کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح سور کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا سور کی چربی حرام ہے، سور کی گھڑیاں حرام ہے، سور کے سب چیزیں حرام ہے. کیونکہ گوشت اگر حرام کر دیا گیا تو اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بھی حرام ہوگی. کیونکہ گوشت کا اگر ذکر ہو گیا تو باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ساری ہیں وہ امپلائڈ ہو گئی ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز حرام ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سنیے گا، وہ سب چیزیں وما اہل بہ لغیر اللہ، جن کو اللہ کے نام کے سوا جو ہے وہ ذبح کیا جائے. یعنی جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ بتوں کے آگے نظر و نیاز لگاتے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بھی کیا ہے، وہ حرام ہے. اور اسی طرح یہ جو کسی بھی ہستی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی بھی جانور، سپوز میں کوئی بکرا ایسا ذبح کر رہی ہوں جس سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے فلاں بزرگ کی جو ہے وہ قربت جو ہے وہ مجھے مل جائے گی، ان کا قرب مجھے ملے گا، تو یہ بھی جو ہو جائے گا یہ حرام ہو جائے گا. کیونکہ میری جو عبادت ہے، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو جو قربانی ہے وہ بھی عبادت ہے. اگر ہم کسی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی ہم نظر یا چڑھاوا دے رہے ہیں، تو وہ بھی انڈائریکٹلی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز جو ہے وہ بھی اس کے اندر امپلائڈ ہو جاتی ہے، کہ وہ بھی حرام ہے ہمارے لیے. کہ اگر ہم کسی بھی درگاہ پہ یا کسی بھی جگہ، ایسی جگہ ہم جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی نظر و نیاز مانی بھی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ پھر حرام ہو جائے گی. کیونکہ صرف اور صرف نظر و نیاز جو ہے وہ اللہ کے نام کی دی جاتی ہے. تو کوئی بھی جانور جو خود سے مر جائے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح خون جو سٹارٹ پہ نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے. سور کا گوشت اور ساری اس کے ساتھ جو بھی چیزیں لگتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اور غیر اللہ کی جو نظر و نیاز ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. اب آگے آ رہا ہے کہ فرض کرے کسی شخص کے پاس حلال چیز نہیں ہے کھانے کو، ٹھیک ہے، اس کے پاس حلال کوئی چیز نہیں کھانے کو، اور اب اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر اب اس نے کچھ نہیں کھایا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو حرام ہے وہ کھانا جائز ہو جائے گا ایسی کنڈیشن میں. مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کا خوب پیٹ نہ بھرے، یعنی سبسسٹنس لیول پہ کھائے، جس سے مطلب گزارا ہو جائے انسان کا. یہ نہیں کہ اب کوئی چیز اس کو مل گیا تو اس کو بھون کے تل کے فرائی کر کے کھا رہا ہے اور انجوائے کر کے کھا رہا ہے. جیسے اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو تو اس کو شراب مل گیا تو وہ یہ نہ ہو کہ پوری کی پوری جو ہے وہ بوتلیں لگانے شروع ہو جائے. تو یعنی کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر فرض کرو حلال چیز نہیں ہے تمہارے پاس، تو اس صورت میں اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم مر جاؤ گے، تو اس ٹائم جو ہے وہ انسان حرام چیز بھی لے سکتا ہے. اور سورہ نحل میں، اچھا اس کی تھوڑی سی آگے میں ایکسٹینڈ کر دیتی ہوں اس بات کو، کہ فرض کرے اگر تمہیں اپنی جان کا ڈر ہے کہ اگر تم یہاں پہ کلمہ حق کہو گے تو اس صورت میں تمہیں کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے. تو یہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے کتنی آسانی ہمارے لیے کی ہوئی ہے. دین اسلام بہت آسانی کا دین ہے، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ہماری جو فیسلٹیز ہیں ہمیں مل جاتی ہیں. اور ایک اور چیز میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب یہ جو ایک ہمیں عنایت ملی ہے، ایک رخصت ملی ہے، وہ اس کو نہیں یوز کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حرام سے ہر صورت بچیں گے، چاہے ہماری جان پہ بنی ہو، یا وہ چیز جو ہے وہ فیسلٹی کو اویل نہیں کریں گے. تو حضرت مسروق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اضطرار کے وقت بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے. یعنی اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ اس کو ملا ہے، تو اس نے اس کو کیوں نہیں یوز کیا، کیوں نہیں یوٹیلائز کیا. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ دین میں آسانی کی طرف جو ہے نا، آسانی کا پہلو ہمیشہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ پرائورٹائز کریں. مشکلات کو اور جو ہے تنگی کو وہ چیز نہ اپنے اوپر رکھے کہ میں نے جو مرضی ہو جائے میں نے حلال ہی کھانا ہے، حلال ہی کھانا ہے. بے شک جو ہے وہ جان سے بندہ جا رہا ہے سرے سے. اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اتنا صرف یوز کرنا ہے کہ سبسسٹنس لیول ہو، صرف جان بچانے کے لیے. سانس جو ہے وہ میری چلتی رہے اتنا ہی مجھے کھانا ہے، نہ کہ یہ کہ میں پیٹ بھر کے کھانے شروع ہو جاؤں. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگ کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ جو جانور پانی کے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سارے میں. کہ ویسے تو ہم عام جو مردار جانور ہوتا ہے اس کو، جو زمینی جو جانور ہوتا ہے اس کو تو ہم نہیں ظاہر سی بات ہے یوز کر سکتے اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، خود بخود وہ خود مر گئے ذبح کیے بغیر. لیکن جو پانی کے جانور ہیں ان کے لیے کچھ جو احکامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے 83 نمبر پہ، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے. یعنی جو بھی جانور سمندر سے نکل رہا ہے، آیا مچھلی جو ہم مری بھی نکال رہے ہیں یا باہر نکال کے اس کو مار رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے. اور اسی سے ایک اور روایت میں آپ کو سناتی ہوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3314. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 مردے اور 2 خون ہم پر حلال ہے. 2 مردے کون سے؟ ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور 2 خون کون سے ہیں؟ ایک کلیجی اور ایک تلی. تو اس سے پتہ چلا کہ سی فوڈ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، بے شک وہ پانی کے اندر ہی کیوں نہ مرا ہوا ہو. اور اس پہ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 4360. نبی علیہ السلام نے ایک بار
حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو لشکر کے کمانڈر کے طور پر بھیجا ایک مہم پہ. تو 300 افراد تھے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور جو اپنے ساتھ ساری جو خوراک لے کر گئے تھے وہ ان کی ختم ہو گئی. پھر 2 کھجوروں کے تھیلے بچ گئے، تو وہ پھر حضرت ابو عبیدہ جو کمانڈر تھے وہ ان میں جو تھے سارے جو لشکر تھا اس کے اندر وہ بانٹتے تھے، اور ایک ایک کھجور جو تھی وہ ہر ایک جو تھے نا سپاہی اس کے حصے میں آتی. تو وہ بعد میں کہتے تھے کہ اس ٹائم وہ ایک کھجور بھی ہمارے لیے غنیمت تھی. تو پھر ہوا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سمندر کے ساحل پر گئے تو وہاں ہم نے ایک جانور دیکھا جو اونچے ٹیلے کی طرح پڑا ہوا ہے، سم تھنگ لائک ویل ٹائپ کوئی چیز ہے، ویل فش ٹائپ کوئی چیز تھی نا. تو کہتے ہیں ہم نے وہ چیز دیکھی، اور پھر اس جانور کو ہم نے 18 راتوں تک کھایا، یعنی 300 افراد نے 18 راتوں تک کھایا. اور پھر ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ عنہ نے اس کی جو پسلی تھی نا اس کو کھڑا کیا، اور کہتے ہیں اس کی پسلی اتنی اونچی تھی کہ اس کے نیچے سے جب ہم نے اونٹ کے اوپر ایک بندہ سوار کیا، یعنی کہ اونٹ کے اوپر جو بندے سوار تھے وہ اس کے نیچے سے گزر سکتے تھے، یعنی اتنا بڑا جانور تھا. تو اب دیکھیں اس روایت سے ایک اور لیسن بھی ہمارے لیے ہے کہ جب ان کے پاس ایک وقت ایسا تھا کہ ایک کھجور تھی کھانے کو، یعنی کہ اتنا کچھ کھانے کا نہیں تھا کہ اپنا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سپاہی ہیں ان کو لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، تو ایک کھجور کے اوپر وہ گزارا کر رہے تھے. اور پھر اللہ جل شانہ نے جب آسانی کی تو کس طرح آسانی کی کہ اتنا بڑا جانور ان کے سامنے آ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے، حلال کے اوپر جو کنٹینٹ رہے، پھر اللہ جل شانہ ان کے لیے کس طرح سے آسانی کر دیتا ہے، اللہ کس طرح سے راستے کھولتا ہے. یہ بندے کی جو ہے نا وہم و گمان سے بھی باہر ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں حلال رزق کے اوپر جو ہے وہ کنٹینٹ رہنا ہے، حلال رزق کھانا ہے، پاک رزق کھانا ہے. اور ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں کہ ہمیں جو کھانا ہے وہ بھی سنت طریقے پہ کھانا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2380، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا. آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے. یعنی کہ زیادہ کھانے سے جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صحت مند چیز ہوگی یا کوئی اس سے بہت زیادہ صحت ملے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کو اتنا بھرے کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ بھوک کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ سانس کے لیے برقرار رکھے، یعنی اپنی بھوک کا تیسرا حصہ. اس سے زیادہ اگر ہم اوپر رکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری صحت کو وہ ڈسٹرب کرے گا. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، لوگوں کو میں نے موسٹلی جب بھی دیکھا ہے لوگ بھوک سے کم مرے ہیں، زیادہ کھانے سے یا زیادہ جو اپنی جو لالچ کرتے ہیں نا اس میں لوگ زیادہ مرتے ہیں. پیٹ کی بیماریاں بھی ہوئی ہیں اور دل کے امراض بھی ان کو زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ زیادہ لالچ کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ پیٹ انسان کا بہت بڑا نفس ہے. اور اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل کرتا ہے میں اس کو اور بھروں اور کھاؤں اور کھاؤں اور کھاتا ہی جاؤں. تو جب ہم اس کو ذرا کنٹرول کریں گے اور جو چیز ہمارے پاس ہوگی اور ہمیں پتا ہوگا ہم نے اس سے 1/3 جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، تو پھر ہم اس میں سے اوروں کو بھی دینے کا ہمارا دل کرے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز بانٹی جا سکتی ہے. اور جب ہمارا یہ دل کرے گا اس کو پورا میں ہی نہیں کھانا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے کوئی حصہ جو ہے وہ ہم نہیں نکالیں گے. تو اس میں کیا ہوگا، پھر اس میں اللہ کا حق اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوگی، اور پھر وہ چیز جو ہمارے لیے باعث برکت نہیں، وہ ہمارے لیے باعث جب وہ وبال ہوگی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو اسی کے راستے میں لگانا ہے. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَعْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور انہیں تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، وہ دراصل اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی میری آیات کو بیچتے ہیں، جو لوگ بھی علماء سو، ظاہر سی بات ہے وہی بھی کام کرتے ہیں، یعنی کسی کے پاس دیکھا، جیسے کوئی بہت امیر آدمی دیکھا، سپوز ایک مثال لے لیتے ہیں، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے اور وہ بہت پیسے والا آدمی ہے، وہ کسی ایسے مفتی کے پاس گیا، کسی ایسے عالم کے پاس گیا، تو اس نے آگے سے اس کا پیسہ مال دیکھ کے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، نہیں آپ کی ابھی طلاق نہیں ہوئی، ہاں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، الٹی سیدھی تعویلیں نکال کے اس کی جو طلاق ہوئی بھی تھی اس کو کہہ دیا کہ نہیں تمہاری نہیں ہوئی بھی. اصل میں نظر اس کے مال پر تھی کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ مال جو ہے وہ مل جائے گا، کچھ فائدہ مجھے مل جائے گا. تو ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا اس مال سے دنیا میں، وہ در حقیقت اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں.
یہ انہیں لگ رہا ہے نا کہ دنیا میں ہم یہ جو تھوڑا سا ان کو مل جائے گا، تھوڑا سا کچھ کھا لیں گے، کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، یہ در حقیقت کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. ان کے لیے آگے جو ہے وہ آگ تیار ہو رہی ہے. اور یہ جو آیت کے الفاظ ہے نا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ اس دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں نا ہمیں کسی کے ساتھ بہت سخت ناراضگی ہو، کسی سے سخت دل دکھا ہوا، تو ہم کہتے ہیں میں نے اس سے بات بھی نہیں کرنی، میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. تو یہ انداز اللہ جل شانہ ان کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان سے کلام بھی نہیں کروں گا، ان سے بات بھی نہیں کروں گا. اتنی سخت ناراضگی ہے اللہ پاک کی، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 3658، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ہوگی. یعنی جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی ہے اور اس کو پتا تھی اور اس نے وہ بات چھپا لی ہے، تو اس کے منہ میں جو ہے وہ آگ کی لگام ہوگی قیامت کے دن. کتنا سخت عذاب ہے. اور چھپانا جو ہے وہ زبان سے بھی ہے، اور چھپانا جو ہے وہ عمل سے بھی ہے. عمل سے چھپانا یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہم اس کو نہیں روک رہے، تو یہ بھی چھپانے ہی کے اندر آ جاتا ہے، یہ بھی اسی کے اندر وہ چیز آ رہی ہے، اسی میں شامل ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی نہیں چھپانا. عام عوام کو بھی جس کو صحیح بات پتا ہو، کچھ غلط ہوتا دیکھے تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرے کہ بھئی یہاں پہ ہے، لیکن کرنا اچھے انداز میں ہے، پولائٹ وے میں. یہ نہ ہو کہ اگلے کو اس ٹائم یا کوئی ایسے ٹائم کر دے کہ وہ اور ہی دین سے جو ہے وہ دور ہو جائے، متنفر ہو جائے. اچھے انداز میں، مخلصانہ انداز میں، ہمدردی ہو اس کے لیے دل میں جس کی آپ جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں. تو جہاں کہیں کسی کو کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو ضرور بولیں، ایٹ لیسٹ زبان سے تو ضرور بولیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو ضرور بولیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں تو برا ہو نا انسان کے. اور جو یہ آیت کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، تو اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. یعنی جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 107 نمبر پہ کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات چیت کرے گا قیامت کے روز، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ایک ہے بوڑھا زانی، دوسرا ہے جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا ہے متکبر فقیر. ان تینوں سے اللہ نہ تو قیامت کے روز بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. تو اس آیت سے کیا لیسن لینا ہے کہ جہاں بھی کچھ غلط ہوتا دیکھیں، ایٹ لیسٹ ہم نے جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کو صحیح بات پہنچانی ہے، صحیح بات تک جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچی ہے اور اس کے بدلے گمراہی خریدی ہے، یعنی پرائورٹائز کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ہمیں مل رہی ہے، دیکھیں سپوز میں کہوں نا مجھے یہ چیز کہیں سے کہیں پڑی بھی ملی ہے، لیکن ایک چیز میں نے خریدی ہے، جا کے مارکیٹ سے جا کے پرچیز کی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس چیز کی اہمیت میری نظر میں بہت زیادہ ہے کہ اس کو جا کے میں نے خود خریدا ہے، اس کے اوپر پیسے لگائے ہیں. تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو بیچا ہے کہ ہدایت لے لو، اور گمراہی کو خرید لی ہے. اور پھر جو انداز ہے رب پاک کا فما اصبرهم علی النار، کہ کیسے انہوں نے آگ کے اوپر صبر کر لیا. یہ کیسے لوگ ہیں ان کو آگ کے اوپر صبر آ گئے؟ یعنی کہ ہم جب کسی کو کہیں نا کہ تمہیں آگ جو ہے وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گی، تمہیں جو ہے وہ اپنے اوپر عذاب جو تمہارے اوپر آنے والا ہے تم اس پر سیٹسفائیڈ ہو، تم کنٹینٹڈ ہو، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ تم ریلیکس ہو گئے ہو اپنے آپ کو اس آگ کے لیے تیار کرنے اوپر. ایسا زبردست ٹونٹ ہے نا اللہ پاک کا اس آیت میں علماء سو کے لیے. اور پھر اللہ جل شانہ ان کو ایسا عذاب دے گا کہ آنکھیں جو ہیں وہ ششدر رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہے. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. ہاں جی، جب بھی کوئی وہ بنیاد ہوئی ہے نا تنازع کی، تو وہ اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کتاب کی پیروی کو چھوڑا ہے. جب کتاب کو چھوڑا جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اختلافات اٹھتے ہیں. ایک کہتا ہے میری بات مانی جائے، ایک کہتا ہے میری بات ٹھیک ہے. تو ان سب مسائل کا حل کیا ہے کہ ہم سب اگر قرآن پہ جمع ہوں گے،
قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے تو ہمارے مسائل جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے تنازعات جو ہے یہ مسئلہ اس کا یہ حل ہے اس کا یہ حل ہے وہ سارے جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. ہم سب کے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن اور سنت میں موجود ہے. اب جب ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے طریقوں پہ اپنے اپنے مسلک کو اور اپنے اپنے ان جو کسی خاص گروہ کو جا کے فالو کریں گے تو اگر وہ قرآن اور سنت سے نہیں ہوگا تو پھر تو اس میں اختلاف آئے گا. ایک کہے گا میرا طریقہ ٹھیک ہے, دوسرا کہے گا میرا طریقہ ٹھیک ہے, تیسرا یہی بات کہے گا, چوتھا بھی یہی بات کہے گا. اور پھر اس طرح سے کیا ہوگا, جو حق ہے وہ کہیں بیچ میں چھپ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا, عوام تک تو بات پہنچتی ہی نہیں ہے. تو ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت سے جڑنا ہے, قرآن اور سنت سے اپنی تعلیمات لینی ہے اور قرآن اور سنت سے ہی ہدایت لینی ہے. واحد ہمارا جو منبع ہو نا ہدایت کا جو سورس ہو ہمارے لیے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اور اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو چھوڑیں گے تو بہت بڑے گمراہ ہو جائیں گے, بہت بڑی گمراہی کے اندر ہم جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب اصل چیز ہے جس سے آپ ہٹ گئے ہو, جو بیس ہے, جو ہدایت کی بیس ہے, اس سے آپ ہٹ گئے ہو تو پھر تو گمراہی کا راستہ آپ نے اپنے لیے خود کھول لیا نا. شیطان تو مختلف راستوں سے انسان کو پکارا ہے کہ اس راستے پہ آ جاؤ, اس راستے پہ آ جاؤ, تو سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے نا, اور وہ ہے قرآن اور سنت کا راستہ. تو ہمیں جو ہے اپنا عقیدہ, اپنے اعمال اور اپنی جو ہدایت اور اپنی اصلاح ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنی ہے تاکہ ہم مختلف قسم کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے بچ سکیں. اگر ہمیں خود کو گمراہ ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا, اور اگر ہمیں نہیں چاہتے اپنی اصلاح ہم نہیں کرنا چاہتے تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, اور آج کے لیکچر کو میں اینڈ کروں گی صحیح بخاری کی روایت کے ساتھ. صحیح بخاری کی روایت ہے 52 نمبر پہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے, اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. پھر جو کوئی شخص شبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے. وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے. سن لو, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں, بس ان سے بچو. سن لو, بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہوگا تمہارا بدن درست ہوگا, اور جہاں یہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا. سن لو, وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. یعنی آپ علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں کہ حلال بھی کلیئر ہے, بتا دیا گیا, حرام بھی بتا دیا گیا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں بیچ میں ایسی بھی ہوں گی جن میں شک شبہ ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے بھی بچ گیا, جو شک شبہ والی چیزیں ہیں جن میں ہوتا ہے کہ شک ہے, انسان کا دل جو ہے وہ شک میں جا رہا ہے, جو ان چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چرواہے کی مثال دی ہے کہ جو شک شبے کی چیزوں میں پڑتا ہے اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو چراگاہ کے بالکل قریب جو ہے نا وہ اپنی ریوڑ کو چرا رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس کا جو ریوڑ ہے وہ چراگاہ کے اندر چلا جائے, شاہی چراگاہ کے اندر, اور پھر بادشاہ جو ہے وہ اس کے اوپر سزا کرے, اس کے اوپر جرمانہ عائد ہو جائے. تو اسی طرح جو لوگ حلال حرام کے جو ہے نا مطلب بہت قریب چلے جاتے ہیں نا, جو چیزوں میں شکوک ہوتا ہے, اور حرام چیزوں کے بہت قریب چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ان میں معاملات رکھتے ہیں, تو عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ حرام کے اندر بھی چلے جائیں, حرام کام کے اندر بھی گھس جائیں, وہ اس کو بھی کر بیٹھیں. تو اس سے بہتر ہے کہ چیزوں سے دور سے بچے, جیسے ہے نا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کرتے اس کے اندر کہیں انوالو نہ ہو جائے. اور پھر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے دل کو صحیح کر لے, اپنے دل کو, اپنی نیت کو ٹھیک کر لے, تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کامیابی کے راستے پہ لگ جائے گا. اور اگر وہ اپنے دل کی حفاظت نہیں کرے گا, دل میں آنے والے خیالات کی حفاظت نہیں کرے گا, اپنی نیت کی حفاظت نہیں کرے گا, پھر کیا ہوگا, اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے, اور پھر وہ اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ لگا لے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حرام کردہ کاموں سے بچائے. دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.